بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. دعائے صحت میں عرفان آلوگی کے لیے باپ کے محمد اور آل محمد اللہ صحت کلی عطا فرمائے. 1432 ہجری کے اشیاء جیلو کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل شان رسالت کے دو پہلو. جب تک ہم الگ الگ ان دونوں رخوں کو سمجھ نہ لیں، اس وقت تک ذہن میں یہ سوالات آتے رہیں گے کہ فلاں چیز انہیں معلوم تھی اور پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن اور ہماری قربتیں، ہمارا دل چونکہ آل محمد سے ہے، ورنہ یہی سوالات جو مولا علی کے لیے لوگ کرتے ہیں یا دیگر ائمہ کے بارے میں کہ ان کو یہ پتا تھا تو ادھر کیوں گئے، ان کو یہ پتا تھا، تو یہی سوال حضرت آدم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حضرت نوح کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ذات رسالت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کے بارے میں نہیں سوچتے لوگ، اور زیادہ معلومات ان کے بارے میں نہیں. زیادہ معلومات جو ہے سوالات کرنے والوں کی، وہ چونکہ مجالس میں ذکر ہے تو اب وہ طرح طرح کے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں اور لوگ اس پہ آپس میں الجھ جاتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں. حالانکہ وہی سارے مسائل ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ مسئلے اسی لیے موجود ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ روحانی اختیار کتنا تھا اور مادی اختیارات میں انہوں نے دنیا سے کیا لیا، دنیا سے کیا لیا، اور دنیا کے رویوں کے ساتھ اس کے جوابات انہوں نے مادی نقطۂ نظر سے کہاں پر دیا، اور روحانیت کو کہاں کہاں پر استعمال کرتے تھے اور کس کس طرح. تو جب تک اس کو ہم الگ الگ کر کے سمجھ نہ لیں، اس وقت تک کسی بھی بات کا فیصلہ کرنا بیکار ہے. سامنے جو کہ عقیدہ ہے اور کہ بھئی معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عقیدہ صرف اثنا عشریہ کا ہے جو 12 اماموں کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ پورا عالم اسلام، امت، سارے مسلمان وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. وہ حضرت علی کو معصوم نہیں مانتے اور اس پر بحث کرتے ہیں کہ جو لوگ معصوم مانتے ہیں ان کو اس دائرے سے باہر آ کر علی کو دیکھنا چاہیے. یعنی وہ آپ کو کھینچ کر لانا چاہتے ہیں صرف مادے کی طرف،
مادے کی طرف. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ تنقیدیں کریں، اس لیے کہ وہ معصوم بھی مانتے ہیں. اور انہوں نے عصمت کی جگہ ایک ترکیب خود ہی سوچ کے طے کر لی اور ایک نیا راستہ نکال لیا. انہوں نے اس کا نام رکھا خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی یہ لفظ ایجاد کرنا پڑا امت والوں کو اس بنا پر کہ اگر ہم اس کو ہٹا بھی دیں بات کو اور صرف مادی نقطۂ نظر سے بات کریں تو ایک سوال سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی سب کچھ چھوڑ دیجئے آپ، لیکن علی چوتھے خلیفہ تھے، تو اس سے پہلے جو خلفاء تھے آپ کی تاریخ نے کہا کہ جو بھی ان کے خلاف بولے اسے قتل کر دو. یعنی علی سے پہلے جو خلفاء ہیں ان کے خلاف جن لوگوں نے باتیں کی ان کو قتل کر دیا گیا، اور جنہوں نے بھی ان سے جنگیں کی ان کو کافر کہا. اب آئے علی تو اب علی کے مقابل بھی جنگیں ہوئیں. اصولی طور پر جب آپ اصول طے کر چکے کہ جو خلیفہ راشدہ کے مقابل آئے وہ کافر ہوتا ہے اور قابل گردن زدنی، لیکن جلدی سے ایک ترکیب نکالی ان کا خطا اجتہادی، یعنی علی کے مقابل جو آ رہے ہیں وہ سب مجتہد ہیں. اب وہ کافر نہیں ہے. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ مسلم تاریخ کے مطابق 3 خلافتوں میں جو کافر تھے وہی کافر علی کے دور میں مجتہد بن گئے. یعنی ان کو کہا کہ بھئی یہ خطائے اجتہادی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے اور یہ معاف ہے. یعنی انہوں نے ایک اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد سے جو بھی انہوں نے طے کیا، چونکہ وہ اس منزل پر تھے کہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اجتہاد سے تو انہوں نے کیا اور وہ مقابل آ گئے. تو اگر یہ ساری باتیں سامنے رکھی جائیں تو یہ غلط فہمیاں کیوں ہیں؟ یہ غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ ہم تاریخ انبیاء کو سمجھے نہیں، ہم تمام انبیاء کو نہیں سمجھے، اور ان کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا روحانی کردار اور ان کا مادی کردار. جب ہم آدم سے عیسیٰ تک سب کو سمجھ لیں پھر خاتم کو سمجھیں اور پھر ہم علی کے کردار کو اور یہاں پر آ کر ہم اطمینان سے پھر گفتگو کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو جہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی اب تمہیں تو ہم نے مقرر کر دیا ہے ہدایت تو تمہیں کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر روحانی اعتبار سے قدم قدم پہ معجزے مانگو تو وہ بھی ہم تیار ہیں، اور تم جتنے چاہے معجزے دکھاؤ اور ڈرا کے انہیں دھمکا کے جس طرح چاہو مسلمان بناؤ، بت پرستی چھڑاؤ اور انہیں ثواب کی طرف لاؤ، انہیں جنتی بناؤ، جہنم کی آگ سے انہیں بچاؤ. تو
اجازت ہے، کرو ایسا کرو. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مادی راستوں سے، تو پھر ان کے مظالم سہو، مظالم سہو، اور جتنے بھی ظلم تصور ہو سکتے ہیں ان سے وہ سب ہوں گے، وہ رد نہیں ہو سکتے. یہ مظالم کرنے میں بڑھتے جائیں گے تو اب تم طے کر لو کہ آیا معجزے سے ان کے مظالم کو باطل کر دو گے، یا مادی نقطۂ نظر سے جو حساسیت تمہیں دی گئی ہے انسانوں کی تکالیف کے ساتھ اور دکھوں کے ساتھ تم انہیں برداشت کر لو گے، اور اس کا نام تمہیں معلوم ہے کہ صبر ہے. یہ سارا تعین ہو چکا ہے کہ جو کچھ انبیاء کے ساتھ سختی ہوگی اس کا نام اللہ نے ظلم رکھا ہے، اور جو عمل یہ کریں گے اس ظلم کے جواب میں اللہ نے اس کا نام صبر رکھا ہے. اور اگر یہ مار ڈالے جائیں اللہ کی راہ میں تو اس کو شہادت کہا جائے. یہ سارے الفاظ پہلے ہی طے ہو چکے ہیں، اور دونوں طرح کی لغتیں اللہ نے تیار کر دی تھیں آدم کے دور میں، کہ اگر آپ صفر بنانا چاہیں معجزے کو تو لفظ معجزہ بھی رکھ دیا، یعنی ان کو عاجز کر دیا جائے، ان کو بے ہتھیار کر دیا جائے صرف مظاہر قدرت کے دکھا کر. اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہو کہ بھئی یہ تم نے طے کر لیا کہ اب یہ کہا نہیں مانیں گے اور یہ حد سے گزر گئی ہے بات بہت سمجھانے کے باوجود، تو پھر ان کو فنا بھی کر دیا جائے گا، ان کو جان سے بھی مار دیا جائے گا، طوفان بھی آ جائے گا، عذاب بھی آ جائے گا. سب کچھ تمہارے اختیار پر ہے. ہم نے تمہیں خلق بنا دیا اس زمین کا، تمہاری ایک مٹھی میں عرش ہے اور ایک مٹھی میں فرش ہے. اب تم جیسے چاہو اسے زیر و زبر کر دو. اور اگر تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو اور ایک رخ پہ نظر ہے اور تم مڑ کے عرش کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو تو کیا کہنا، پھر تمہارا ثواب اور بڑھ جائے گا، تمہارا ثواب اور بڑھ جائے گا. اگر ہمارے تمام آسمانی اختیارات استعمال کر کے تم نے نبوت کی تو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا مادی نقطۂ نظر سے سارے کام کر کے ان انسانوں کی طرح پھر ان کا مقابلہ کر کے اور پھر ان پر حاوی ہو کر انہیں پست کر کے اور ان کے ظلم پر انہیں ذلیل کر کے تو تمہارا مرتبہ بڑھ جائے گا. ہم تمہارا مرتبہ بڑھا دیں گے، ہم تمہارا مرتبہ بڑھا دیں گے. اب دیکھو نا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ بچے کو پیش کرو، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معبود خود ہی اپنا نمائندہ بنائے اور اس سے کہے اپنا بچہ ہم کو دے دو، ذبح کر دو. ایسا نہیں ہوگا. اس سے ہماری قدرت کو کیا فائدہ؟ یہ ہم نے تمہیں احساس دلایا ہے کہ آئندہ انسانیت ایسا کرنے والی ہے کہ اے انبیاء تمہارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. یہ ہم نے ایک شعور پیدا کیا آگے کے لیے، مستقبل کے لیے، کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. تو اس وقت کیا کیا کرو گے؟ پھر بتاؤ ہمیں، کیا تم صبر کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب انسانیت تمہارے اوپر الغار کرے اور تمہارے بچوں کو مارے تو تم پھر اس وقت معجزہ طلب کرو اور پھر کہو کہ پروردگار عذاب لا، ہم لائیں گے، ہم بچے کو بچا لیں گے جیسے ہم نے یہاں بچا لیا، جیسے ہم نے یہ نمونہ اسی لیے دکھایا کہ اگر ہم حکم دے سکتے ہیں تو بچا بھی سکتے ہیں، اور وہاں اگر ہم
انسانیت کے مظالم سے تمہارے پاس ساری اولاد جا رہی ہے، تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم تمہارا صبر دیکھ رہے ہیں. جہاں تک کر سکنا کرنا، نہ ہو سکے تو ہم سے کہنا کہ ہم نہیں چاہتے کہ خنجر چلے. ہم نہیں چاہتے. تو پھر ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. 40 تلواروں کے سائے میں گھرے ہوئے رسول اللہ، اور 40 تلواریں محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر کون سا پہلو سرکار کا نظر انداز ایک کو کرنا ہے اور ایک کو استعمال کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہا بھائی یہاں پر ہم خود اب ہم ہیں، اب ہمیں، تم نے ہم سے کہا کچھ نہیں، ہم خود آ گئے، ہم خود آ گئے ہیں بیچ میں. اس مسئلے میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. کیوں؟ 13 برس سے پتھر کھا رہے تھے تو انوالو نہیں ہوا. یہ شب ہجرت جو انوالو ہو گیا، جبریل کو بھیج دیا کہ بھئی وہ قتل سے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، 40 آدمی آئے ہیں تلواریں لے کر، اور تم نکل جاؤ، اور تم اس طرح جاؤ، معجزے سے جاؤ، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، تم ان کے بیچ سے نکلتے ہوئے چلے جاؤ. معجزہ آ گیا، روحانی زندگی آ گئی. 13 سال مادی زندگی میں پتھر کھائے، اب جب 13واں سال ختم ہو رہا ہے تو اب معجزہ آ گیا، اب معجزے سے بچایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہی اگر مسئلے حل ہو جاتے اور اس پہ کتابیں لکھ دی جاتی تو یہ سوالات ہی نہ اٹھتے. جو مسئلے پھیلے ہوئے فرقوں میں، اور ایک ایک فرقے میں کئی فرقے بنتے جا رہے ہیں انہی مسئلوں کی وجہ سے. ہم تو سمجھانے بیٹھے تاکہ مزید ان میں اور فرقے نہ بن جائیں، تاکہ کچھ تو ہم خیال پیدا ہو جائیں، تاکہ سب ایک یکسانیت کے ساتھ بات کو سمجھ لیں. اور جو پتھر آ رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، کوڑا پھینکا جا رہا تھا، اس وقت تو کیوں نہیں انوالو ہوا جبریل کو بھیج کے؟ نہیں ہم کوڑا کسی کو نہیں پھینکنے دیں گے، نہیں ہم پتھر کسی کو نہیں مار. جاؤ جبریل محمد کو بچا لو، وہ گلی میں ابھی نکلے ہیں، اوجڑی پھینکی جائے گی، اس سے پہلے کہ پھینکی جائے معجزہ حائل ہوگا. وہ عورت روزانہ کوڑا پھینکتی ہے سر کے اوپر، جاؤ جبریل اس عورت کی گردن میں رو دو، خبردار کوڑا نہ پھینکے. وہاں تو نہیں بولا، سب کچھ رسول اللہ کھلی مادی نقطہ نظر سے مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہاں جب 40 تلواریں ہو گئی تو انوالو ہو گیا، تو نے جبریل کو بھیج دیا، معجزے سے نکل جاؤ، چھپ کے نکل جاؤ، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، بخیریت چلے جاؤ اور بستر پر علی کو سلا جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ 13 سال یہی کام کیوں نہ ہوا؟ آج کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب پوچھے پروردگار سے، تو نے شب ہجرت جانے دیتا؟ ان 40 سے بھی محمد مقابلہ کرتے، علی تو تھے، لڑائی ہوتی، سارے بنی ہاشم مل کے 40 کو مارتے، پتہ چل جاتا علی تو تھے ہی موجود، دفاع کرتے محمد کا. اور مادی نقطہ نظر سے 40 قبیلوں سے مقابلہ کیا جاتا بغیر معجزے کے. اب معجزہ کیوں؟ اب معجزہ کیوں؟ تو اب اللہ نے دیا جواب ہمیں کا بات یہ تھی کہ مادی نقطہ نظر سے ہی محمد کو مکے میں کام کرنا تھا. ان کی طلب پر معجزہ دکھایا کرتے تھے.
جب انہوں نے کہا چاند توڑ دو تو توڑ دیا، لیکن ایسا کوئی معجزہ محمد کو نہیں دکھانا کہ ان پر عذاب آ جائے، پتھر برسے، پہاڑ پھٹ جائے، ان کے سر پہ پہاڑ گر جائے، نہیں، ان کو تباہ و برباد نہیں کرنا معجزہ دکھا کر، رحمت بنے رہنا ہے۔ یہ پتھر ماریں، جوابی پتھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں یہ اطمینان ہے، ہمیں یہ اطمینان ہے کہ سارے مظالم کے باوجود کوئی محمد کو 13 سال مار نہ سکے گا، اس لیے کہ ابو طالب بیٹھے ہیں۔ چونکہ ہجرت سے پہلے اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا، نہ وہ مرتے نہ یہ اکٹھا ہوتے۔ ابو طالب کے خوف سے ابھی تک انہوں نے تلوار نہیں نکالی تھی، اب جب ابو طالب نہ رہے تو انہوں نے کہا اب محمد کو مار لو۔ اس کے معنی شب ہجرت اللہ نے جو نبی کے لیے معجزہ دکھایا تو 13 برس اس معجزے کی جگہ ابو طالب معجزہ بنے۔ یعنی مکے میں سب سے بڑا معجزہ دین آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد سب سے بڑا معجزہ ابو طالب تھے۔ تو اللہ کبھی کبھی ہستیوں کو بھی معجزہ بناتا ہے، اس میں پریشان نہ ہو جائیں۔ بھائی آپ یہ سوچئے شق قمر کیا ہے معجزہ؟ چاند کا ٹوٹ جانا۔ رجت شمس کیا ہے؟ سورج کا پلٹ آنا۔ تو آفتاب و مہتاب اور ستارے اور پانی، ہوا اور دریا، زمین افضل ہے یا محمد کے اجداد افضل ہیں؟ موازنہ کریں، سورج افضل یا ابو طالب افضل؟ بحیثیت اشرف المخلوقات آپ بھی سورج سے افضل ہیں، آپ بھی چاند سے افضل ہیں۔ اے اشرف کیوں ہیں آپ؟ تو اپنے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں ہم اشرف ہیں، ہر چیز سے اشرف ہے، درخت سے بھی اشرف، جمادات سے بھی افضل کہتے ہیں نا۔ تو اب نبی سے کہا یہ پتھر بولے، نبی نے پتھر بولا، پتھر نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا وہ سامنے والا درخت اڑتا ہوا آیا، اڑتا ہوا آیا، یہ نباتات، یہ جمادات، وہ گول یہ چلا جا رہا تھا، ایک جانور اس کے گود میں تھا، کہا یہ بولے، محمد نے کہا یہ بولے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ حیوانات، تو اب 3 تو مخلوقات سے انسان افضل ہے، جمادات، نباتات، حیوانات۔ ٹھہرو، محمد کے سامنے پتھر نے کلمہ پڑھا، حیوان نے کلمہ پڑھا، درخت نے کلمہ پڑھا، اور اشرف المخلوقات ابو طالب ذرا سوچئے، یہی باریکیاں سمجھنے کی۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور یہ باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ نکات کو پیش نظر نہ رکھیں، جزیات کو پیش نظر نہ رکھیں، اور ہر بات کو اسے دور تک سوچیں۔ ایک ہی بات پہ رک کے آگے نہ بڑھ جائیں فوراً کہ دوسری اور پھر تیسری اور چوتھی، نہیں، ایک ہی پہ رک جائیں، ایک ہی بات پہ رک جائیں۔ تو اب
معجزے سے، روحانی زندگی سے نبی مکے سے نکل گئے. تو اب کوئی کہے کہ صاحب وہ تو یہاں پر تو دیکھیں 13 سال تو انہوں نے مادی دفاع کیا، اور شب ہجرت جب طاقت بڑی ہو گئی کفر کی تو پھر معجزہ دکھانا پڑا. پھر معجزہ دکھانا پڑا. اس وقت آپ کہتے کہ جب محمد پورے خاندان کو لے کر نکل جاتے، روحانی زندگی سے محمد چلے گئے، مادی نقطۂ نظر سے علی لیٹے رہے. کیا مطلب ہے یہاں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو فرار نہیں ہے کہ معجزے سے آنکھوں کو اندھا کر کے ہم نبی کو نکال لے گئے. یہ علی لیٹے ہوئے اور 40 تلواریں. تو اب یہاں معجزہ نہیں ہوگا. یہاں معجزے سے یہ نہیں ہوگا کہ جب 40 آدمی تلواریں لے کے علی پر آئیں تو علی کے لیے بھی معجزہ ہو جائے. یہاں معجزہ نہیں ہوا اور مادی زندگی سے وہ 40 واپس بھی چلے گئے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے علی سے واقف تھے کہ جب مادی زندگی میں پتھر کھا کر صبر کر رہے تھے تو دفاع علی کر رہے تھے. اس وقت بچے تھے، اب جوان. اس وقت بچے تھے، اس وقت بچے تھے، اب جوان ہیں. اور یہ نبی نہیں ہے، سمجھے نا، یہ نبی نہیں ہے. انہیں اندازہ تھا کہ 13 سال ہم نے پتھر مارے، محمد نے تلوار نہیں اٹھائی. تو اب انہیں عادت پڑ گئی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ نبی تلوار نہیں اٹھائے گا. لیکن علی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نے تلوار اٹھائی تو یہ تلوار اٹھائے گا، یہ نبی نہیں ہے. دیکھیں علی نے مادی زندگی سے ان کا مقابلہ کیا. اور مادے میں کیا چیز ہے؟ کوئی دھمکی نہیں کی کہ ماریں گے اور کاٹ ڈالیں گے اور پورے مکے کو نہیں، کچھ نہیں. کیا چیز وہ تھی جس سے وہ دہل گئے؟ یعنی مادی زندگی میں بھی ایک چیز ہے، اس کا نام ہے ہیبت. ہیبت معجزہ نہیں ہے، ہیبت معجزہ نہیں. ہیبت کسی میں بھی ہو سکتی جو اپنی ہیبت منوا لے، لیکن علی نے تو ہیبت منوائی بھی نہیں. وہ تو بس دفاع کیا. جنہوں نے پتھر مارے لڑکوں نے ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے. تو اب بڑوں پہ ہیبت بیٹھ گئی کہ جو بچوں کی ٹانگیں توڑ چکا ہے اب یہ جوان ہے تو اب یہ بچوں کی ٹانگیں تو توڑے گا نہیں. عزت جائے گی، شان جائے گی، وڈیرا بن جائے گا، جاگیرداری جائے گی، رئیسانہ شان جائے گی. چھوڑ کے جا رہے اور کوئی معجزہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں. سیدھی سی بات کہہ دی کہ 13 سال تلوار نہیں نکالی میں نے، اس لیے روکنے والا تھا. اگر آج نکل آئی تو بات بھی کہہ دی. ان کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اگر نکل آئی تو تلوار سے تلوار ٹکرائے گی. ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہم تلواریں چلائیں اور یہ خالی ہاتھ رہے گا. یعنی معجزہ نہیں ہوگا، لیکن تلوار تو مانے ہوئے تھے.
تو محمد نے تو کبھی تلوار چلائی نہیں اور علی نے بھی کبھی نہیں چلائی. یہ کیسے سمجھ گئے کہ اگر اس نے تلوار نکال لی؟ کبھی علی کو تلوار چلاتے بھی نہیں دیکھا, کہیں علی کو تلوار سیکھتے بھی نہیں دیکھا, کسی میدان میں جا کے پریکٹس بھی نہیں کی. پھر انہیں یہ پتا کیسے کہ اگر آج علی نے تلوار نکال لی تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ اس میں کیا راز تھا؟ یعنی مادی نقطۂ نظر سے وہ ابو طالب کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھ چکے. ابو طالب کو لڑتے ہوئے دیکھ چکے کئی جنگوں میں. کئی جنگوں میں انہوں نے ابو طالب کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا اور جان رہے تھے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, اور جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. اگر تلوار نکال لی تو سب وڈرا ہو گئے, پورا مکہ وڈرا ہو گیا. اب آپ سوچئے, یہاں پہ طے کیجئے, پورا مکہ شہر بھرا ہوا ہے کافروں سے, اور اس پورے شہر میں علی اکیلے, اور باہر نکل کے انتظام بھی کر رہے ہیں جانے کا, ناکے بھی باندھ رہے ہیں, سب کو جمع بھی کر رہے ہیں, بچوں کو عورتوں کو ناکے پہ بٹھا رہے ہیں. کافی موقع ہے کافروں کے پاس, اکٹھا ہو کے آئیں اور علی کو مار لیں, علی کو مار لیں. اب یہاں معجزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں معجزہ نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ شان. ارے بھائی مادی دنیا میں ایک چیز شان بھی تو ہے, وہ شان نہیں. کون سی؟ تھوڑی سی دولت آ گئی, نو دولت کی شان دکھانے لگے, وہ شان نہیں. یہ ہے شان خدائی, شان الہی, شان محمد, شان علی, شان رسالت, شان امامت. اب وہ شان ہے, نہیں آ رہے, جمع ہو کے نہیں آ رہے. انہیں پتا ہے پورا شہر مل کے اگر آ گیا اور علی نے تلوار نکال دی تو آج کلا کما ہو جائے گا. تو تمام کافروں کو یہ یقین ہے, جملہ ضائع نہ ہو, تمام کافروں کو یقین ہے پورے شہر کو کہ اگر ہم سب مل کر گئے تو تنہا علی ہم سب کا قیمہ کر دیں گے, کلا کما کر دیں گے. اس لیے نہیں آئے, اس لیے نہیں آئے ہجرت کی صبح. تو پتا چلا کہ محمد سے ہجرت کے بعد مدینے میں کافر محمد کے لشکر سے, سپاہ صحابہ سے نہیں ڈر رہے. سپاہ سے نہیں ڈر رہے, علی سے ڈر رہے تھے, علی سے ڈر رہے. لشکر محمد سے نہیں ڈر رہے تھے. ہم نے تو سیدھی سی بات آپ کو بتا دی, اس لیے کہ یہی کافر مکے والے بدر میں آئے, احد میں آئے, یہی تو آئے, یہی والے مکے والے آئے. تو پورا شہر تھوڑی آیا تھا. بدر میں 1000 آئے تھے, پورا شہر نہیں آیا تھا. وہاں پورا شہر علی سے ڈر رہا تھا. بدر میں 1000 آئے تھے وہی کافر مکے والے, تو وہ لشکر سے نہیں ڈر رہے تھے, وہ اسی علی سے ڈر رہے تھے جو ہجرت کی رات رک گیا تھا. اس کا رکنا, اگر میں یہیں رک جاؤں تو عشرہ پورا ہو جائے. جہاں علی رکے ہیں شب ہجرت, میں وہیں رک جاؤں. اس لیے کہ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ محمد نے علی کو کیوں چھوڑا. محمد نے علی کو کیوں چھوڑا؟ اگر محمد کو یہ پتا ہوتا کہ علی یہاں ذبح ہو جائیں گے تو کبھی نہ چھوڑتے. اطمینان تھا کہ ذبح نہیں ہوں گے. تو اب کافر سمجھ گئے کہ چھوڑنا یہ بتا رہا ہے علی کو یہاں کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے. اس راز کو حل کرنے میں لگ گئے.
اور دن گزر گیا اور علی چلے گئے. تھک جاؤ گے. آج کی مجلس ایسی ہے، ذرا انرجی روک روک کے خرچ کرو. میں بتائے دے رہا ہوں. ہاں، اور یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ کچھ گونگوں کو اپنا دوست بناؤ، انہیں بولنا سکھاؤ جیسے طوطے کو پڑھایا جاتا ہے. ان کی ٹریننگ کرو، تم استاد بنو، ان کو شاگرد بناؤ تاکہ آگے بھی بات چلتی رہے، ہر مجلس سونی نہ رہے. ہاں، سکھاؤ، ایک دو شاگرد بناؤ. اب دیکھو نا یہ تینوں بچے کیسے ٹرین ہو گئے ماشاءاللہ. 2-3 سال سے آ رہے ہیں، ٹرین ہو گئے، بول بھی رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. نا انہیں شرم ہے، نہ بولنے میں شرم، نہ ہاتھ اٹھانے میں شرم. اب یہ دوسری بات ہے، بڈھے طوطوں کو پڑھانا مشکل ہے. بہرحال صحبت کا اثر ہوتا ہے. خربوزہ دیکھ کے خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے. تو اگر انہیں رحم آ گیا تم پر کہ چلو یہ بیچارے تھک نہ جائیں، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، آگے کیا ہوگا، تو شاید مدد کر دیں. تو انہیں کیا راز وقت کا ہے میں لگ گیا. علی کو مارنے کیوں نہیں آئے؟ وہ سب بیٹھ گئے، وہ راز تلاش کرنے کے تنہا علی کو کیوں چھوڑ گئے؟ وہاں سے بات شروع ہوئی کہ راز کیا ہے، اور اب اس تگو میں لگ گئے راز کیا ہے. اب تم نہیں سمجھ سکتے کہ کافر کون سا راز تلاش کر رہا تھا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ راز تلاش کر رہے ہیں. کیا واقعی آسمانی ہے؟ اگر آسمانی ہے تو کس راستے سے اس کے پاس کیا کیا آتا ہے؟ اور اگر خدا ہے تو پیغام رسانی کیسے ہوتی ہے؟ یہ وہاں جاتا ہے یا آتا ہے؟ اب وہ راز تلاش کرنے لگے. اب ریسرچ انہوں نے دوبارہ شروع کی. آیتیں پڑھو، اس جملے کے معنی دیکھو، کیا فرشتوں کے نام بتاتا ہے، کیا کیا کہتا ہے آسمانی خبر، اس جملے کے کیا معنی ہے، اس جملے کے. علی کام سے لگا کے روانہ ہو گئے. دیکھیے کافروں میں اسلام کے بارے میں ریسرچ جب شروع ہوئی تو ذات علی کی وجہ سے. راز کیا ہے؟ یہ راز کیا راز ہے؟ اب انہیں جہاں پر معجزے کو وہ جادو کہتے تھے، تو جب دیکھیے جادو کو معجزہ کاٹ دے تو اب جادوگر مجبور ہوتا ہے سوچنے پر راز کیا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھائی جادوگر بہت اوپر جاتا ہے. اس نے بڑا جادو پھینکا، ہم اس سے بڑا جادو پھینکیں گے. اس نے اور بڑا جادو پھینکا، ہم اور بڑا. ایک جگہ آ کے جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کتنا بڑا جادوگر ہے. لیکن جتنے بھی جادو کی قسمیں ہیں یہ اس کے اوپر چلا گیا. تو آپ وہ سوچنے لگے راز کیا ہے، راز کیا ہے. کوئی اور جادوگر کہیں بیٹھا ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہے، اور اچانک ہوتا ہے. ہم تو کچھ منتر پڑھتے ہیں پھر ہوتا ہے. بس فرعون نے کہا ڈراؤ موسیٰ کو اور ہارون کو. انہوں نے جلدی جلدی رسی کے ٹکڑے جادوگروں نے پھینکے، وہ سانپ بن گئے. منٹوں میں ہو گیا کام. تیاری پہلے سے تھی. اب ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جواب آئے گا. اب جب سانپ رینگنے لگے، موسیٰ پیچھے ہٹنے لگے، ہارون پیچھے ہٹنے لگے. ایک بار وہی ہوئی جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پھینکو، جلدی پھینکو. پھینک دو عصا. موسیٰ نے گھبرا کے عصا کو پھینکا، اور جو پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا
کہ موسیٰ کا وہ اژدہا اتنا بڑا اژدہا بنا کہ فرعون کے محل کی آخری منزل پر اس کا سر آیا اور ایک بار وہ آگے بڑھا ہیبت سے فرعون تھر تھر کانپنے لگا. اتنا بڑا اژدہا کہاں دیکھا تھا. اور دوڑ کر اژدہے نے سانپوں کو چننا شروع کیا, سانپوں کو کھانا شروع کیا, یہاں تک کہ جادوگر سجدے میں گر گئے. دیکھیے وہ جادوگر چالاک تھے, فرعون چالاک نہیں بے وقوف تھا. جادوگر سمجھ گئے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, اب جادو کام نہیں آئے گا, اب جادو کام نہیں آئے گا, یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے سجدے میں گر گئے. ہم ایمان لے آئے کس پہ, کس پہ ایمان لائے. موسیٰ ہارون نے کہا تھا اللہ پہ ایمان لاؤ, یہی تو کہا تھا. انہوں نے کیا کہا, ہم ایمان لائے کس پہ, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. رب نہیں پہچانا جا سکتا جب تک دو ہستیاں بیچ میں نہ ہو. دو ہستیاں تو بس جیسے عصا عصائے موسیٰ اژدہا بنا اور جادو باطل ہوا کافروں کا, اور وہ سجدے میں گر گئے. ایسا ہی جنگ احد میں ہوا کہ علی کی تلوار ٹوٹی اور جنت سے ایک ذوالفقار چلی. ذوالفقار چلی, اور جب ذوالفقار چلی تو کبھی وہ اژدہا بنی اور اژدہا بن کر کفر کے سانپوں کو کھا لیا. جنہیں مرنا تھا وہ مر گئے, جنہیں مرنا تھا زیر ذوالفقار آنا تھا وہ مر گئے. وہاں چند جادوگر سجدے میں گرے, ذوالفقار جو چلی پورا عرب سجدے میں. سجدے میں گر گئے. موسیٰ اور ہارون نے روکا نہیں سجدہ کرنے والوں کو اور کلمہ پڑھنے. یہ مت کہو رب کہو, موسیٰ اور ہارون کا رب نہ کہو. چپ رہے اور آیت قرآن میں آ گئی کہ یہ انہوں نے کہا. اللہ نے آیت اس لیے رکھی کہ میں بغیر وسیلے کا اسلام قبول. احد والوں نے آیت پڑھی, موسیٰ اور ہارون والی آیت خندق و خیبر والوں نے پڑھی, بس سمجھ گئے وہ تو نظر آتا نہیں, جلدی سے اس کا سجدہ کر لو. سجدہ تو پہلے بتوں کو بھی کرتے تھے, اب بغیر دیکھے سجدہ کر لو. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد اور علی کے رب پر ایمان لائے. تو پتہ چلا دشمنی اللہ سے نہ ہوئی, دشمنی محمد اور ان کا نام نہیں لیں گے, ان کا نام نہیں لیں گے. نہیں سمجھے آپ, نام لینا تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا. نام لینا تھا نہیں لیا. اچھا کیا کہ برا, چونکہ نہیں لیا نام تو اب تک توحید سمجھ میں نہ آئی. اگر نام لے لیتے تو آپ کہتے بھائی لا الہ کے بعد دونوں کا نام لینا چاہیے, محمد کا بھی اور علی کا بھی. چونکہ انہوں نے نہیں لیا تو کیا ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف لا الہ الا اللہ. کچھ فرق تو ہو,
وہ کافر سے مسلمان ہوئے تھے، تو مسلمان باپ سے پیدا ہو کے مسلمان ہوئے، تو کیا اپنے آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہو؟ تم تو کہو کہ ہاں رب کو پہچانا محمد اور علی کی وجہ سے۔ تم نے کس سے پہچانا؟ آج کے مسلمانوں نے کس سے پہچانا؟ جواب دیں، اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ میراث میں پہچانا؟ باپ کے کہنے سے پہچانا؟ اچھا، باپ کے کہنے سے پہچانا؟ باپ کے کہنے سے پہچانا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کا باپ علی ہے۔ میری امت کا باپ علی ہے، علی اس امت کے باپ ہیں، اپنے کو نہیں کہا، علی کو کہا، علی امت کے باپ، اور میری بیویاں اللہ کے حکم پر امت کی مائیں۔ اب چونکہ پہلے علی کو امت کا باپ بنا دیا، علی کہتے ہیں ایک لفظ، ایک غلام حبشی مجھ کو علم کا سکھا دے، امت کو سمجھانے کے لیے ایک غلام حبشی ایک علم کا لفظ مجھے سکھا دے، صبح کو سکھائے، شام کو آ کے کہے علی میں تمہیں بازار میں بیچنا چاہتا ہوں، میں بک جاؤں گا، میں اس غلام کے ہاتھ بک جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک علم کا لفظ بتایا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ علی نے امت کو بتائے، فقہ بتائی، تفسیر بتایا، علم کلام بتایا، احسان، فراموشی۔ علی کے علاوہ کسی اور نے بتایا؟ علی کے علاوہ کسی اور نے بتایا؟ تم سانس نہ لینے دیتے علی کو، اس لیے کہ علم کے لیے طے شدہ بات ہے سکون کا ماحول، اس لیے کالج، اسکول، پبلک مقامات پہ نہیں رکھے جاتے، شہر سے دور یونیورسٹیز بنتی ہیں، سکون سے پرفضا مقام پر آسودگی سے طالب علم حاصل کریں۔ بڑے بڑے پرانے زمانے میں ارسطو، سقراط سب صحراؤں میں فرش بچھا کے زمین پہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ سکون چاہیے، علم کے لیے سکون چاہیے، سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کام علی کے سپرد ہے، کہ علم سکھانا ہے، تو اب شہر کا ماحول اتنا ہڑبڑ کا تھا، اتنا ہنگامہ تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ حضرت عثمان کے قتل پر ہوا کہ پورا ملک جمع ہو گیا تھا، چاروں طرف بغاوت، یلغار، شہر مدینہ، شور شرابہ، علم کیسے سکھایا جائے؟ اس لیے اللہ نے کہا علی علم تو خاموشی میں سکھایا جاتا ہے، انہیں اپنا کام کرنے دو، یہ دولت سے کھیلے، 25 برس تم علم سکھاؤ۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے بات، علم معجزے سے نہیں سکھایا جاتا، علم معجزے سے نہیں سکھایا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں معجزہ ہو جائے، تعویذ دے دیجیے، دعا پڑھ دیجیے، پوری کتاب ہم ایسے ہی بس لکھائیں جا کے پیپر نہیں، اس کے لیے تگ و دو ہوتی ہے، ذہن استعمال ہوگا، قدم اٹھیں گے، کالج اسکول جانا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، بچوں کو سکھانا ہوگا، پہلے حرف بنانا سیکھو،
حرف پہچانو، تصویریں پہچانو، لفظ کو سمجھو، پھر عبارت سمجھو، اسپیلنگ یاد کرو، تگ و دو کے بعد 10-12 برس کے بعد یہ منزل آئی کہ کئی زبانیں بولنے لگے، آسان ہو گئے پیپر، اب یونیورسٹی کی منزل پہ پہنچ گئے، اب ڈگریاں لینے لگے، اب علم آسان ہو گیا، اس لیے کہ بنیاد مضبوط ہو گئی، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ معجزہ کوئی نہیں ہوا، صرف عقل اصل طریقے سے استعمال ہوئی۔ جس طالب علم نے مکمل عقل استعمال کی وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ فرسٹ ڈویژن ہو گیا، اس سے کم عقل والا سیکنڈ ڈویژن، اس سے کم عقل والا تھرڈ ڈویژن، کچھ فیل ہو گئے، کچھ گنڈے بن گئے، کچھ اپنے یہی کام کرنے لگے، اسکوٹر کے اپنے سائلنسر نکال لیے، اب وہ غصہ ہے ان کو، فیل جو ہو گئے تو اپنے فیل پن کو چھپائیں کیسے؟ شور کر کے بتا رہے ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں، اور تم کیا ہو؟ پڑھا بھی، لکھا بھی، سیکھا بھی، اچھے طالب علم بنے، اچھا طالب علم بننا ضروری ہے۔ تو اب سمجھ گئے، آپ تڑ بڑبڑ والے بھی طالب علم ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ابا نے منع کیا تھا یہاں موبائل لے کے کیوں، چلو لاؤ موبائل، ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں۔ تو 25 طرح کے طالب علم تو کراچی میں پائے جاتے ہیں، اب ان کا آپ جو چاہے نام لگ دیں، نکلے تو وہ پڑھنے ہی کے، سیکھنے نکلے تھے، پورے عوام پاکستان سب پڑھنے کے لیے تو نکلے تھے، جو 20 25 30 کے ہیں انہیں بھیجا گیا تھا نا پڑھنے کے لیے، کسی نہ کسی اسکول میں تو بھیجا گیا تھا۔ کیا کیا کون کیا کیا بن کے نکلا، کون فٹ پاتھوں پہ سو رہا ہے، اب انہیں یاد ہی نہیں کس گھر سے چلے تھے اور کہاں آ گئے، انہیں اپنا گھر ہی نہیں یاد۔ تو مختلف قسم کے نکل جاتے ہیں نا۔ 25 سال علی یونیورسٹی کھول کے باغ میں بیٹھ گئے، جنہیں سیکھنا تھا وہ آئے، جو فرسٹ کلاس تھے وہ سلمان و ابو ذر نکلے، جو بھر تر کر رہے تھے وہ کرتے رہے، جنہیں فٹ پاتھوں پہ سونا تھا وہ فٹ پاتھ پہ پر علم کے پہنچے، وہاں پہنچے کہ آغاز میں کیا ہوا تھا اور دنیا کے انجام میں کیا ہوگا۔ مکانا ما یکون، سلمان فارسی، کائنات سے پہلے کا علم، کائنات ختم ہوگی اس کے بعد کا علم۔ سلمان وہاں پہنچ گئے، محنت کی، پہنچ گئے، ابو ذر پہنچ گئے، میسم پہنچ گئے، عبداللہ ابن عباس نہیں پہنچے، عبداللہ ابن عباس آ گئے کوفے، تو میسم نے کہا بڑا تفسیر قرآن پڑھی علی، آؤ میں لکھوا دوں تفسیر قرآن، اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں۔ جلدی سے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں بولو، لکھنے بیٹھ گئے، لکھتے لکھتے لکھواتے رہے، میسم یہ لکھو، یہ آیت لکھو اس کی تفسیر، یہ آیت لکھو اس کی تفسیر، اور بیچ بیچ میں کہتے رہے ارے کیا عالم ہوگا جب میں سولی پہ لٹکایا جاؤں گا، کیا عالم ہوگا جب میرے ناک سے خون بہے گا اور ظالم مجھے قتل کر دے گا، میری زبان کاٹے گا۔ تو لکھتے لکھتے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے تم تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگے، ابھی تو تم مفسر تھے۔ پتا چلا جو میسم کے پاس علم ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس نہیں۔ طالب علم الگ الگ ہے، اس کا کشف، اس کا جذب، چاہے جیسے سیکھ لے، جہاں تک چاہے سیکھ لے، جہاں تک جائے۔ تو اب سلمان یہاں تک آ گئے،
کہ کائنات کے شروع کا بتائیں، دنیا کا خاتمہ بتائیں، اس کے بعد کا بتائیں. اتنا علم آ گیا سیکھتے سیکھتے مولا سے. تو اب دنیا دیکھ کے کہ اوہو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا کیا کہنا. اب سارے فرقے عبداللہ ابن عباس سے تفسیر لے رہے ہیں، مولا علی کی تفسیر چھوڑ دی. اب فلاں شاگرد سے علم لے رہے ہیں، کیا کہنا علم حدیث میں ابو ہریرہ کا، اور مولا کی حدیثیں چھوڑ دی. نہیں سمجھے. کچھ شاگرد شان جب دکھاتے ہیں تو لوگ استادوں کو بھول جاتے ہیں اور شاگردوں کے پیچھے چلنے لگتے. ہاں بھائی ہاں انہوں نے سیکھ کے اتنی ترقی کی کہ یہ استاد سے آگے بڑھ گئے. مولا علی کو معلوم تھا کہ ان شاگردوں میں کچھ ایسے نکلیں گے جو مجھ سے مقابلہ کریں گے، جیسے حسن بصری. تو اب کیا ہو، علی نے چاہا کہ علم کی سطح بتائیں. علی نے چاہا نہ. جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ ایسے کچھ ہمارے ساتھی نکلیں جو ہمارے استاد کی بے عزتی کرنے والے ہیں. تو وہ جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ پہلی سے سد باب کر لیتے ہیں. خبردار جو استاد سے تم نے مقابلہ کیا. تو علی کا پہلا شاگرد جو تھا قدیم، وہ تھا جبریل. وہ تھے جبریل امین. جبریل امین روز آ کے بیٹھتے تھے علی کے خطبے میں. خطبہ شروع ہوا، جبریل آ کے بیٹھ گئے. ابھی پرانے تھے تو فصاحت و بلاغت کا ایک وہ تھا، کیسے نہ آتے. آ کے بیٹھ گئے. علم کہیں پہ ختم تھوڑی ہوتا ہے. تو جبریل نے سب سیکھ لیا. جبریل نے سب سے، وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. دیکھتے تھے علی کی بزم کا ایک لطف تھا، کشف و جذب کا عالم تھا. آ کے بیٹھتے تھے، روز بیٹھتے تھے. سارے شاگرد بیٹھے اور علی ممبر پہ تھے. ایک بار جبریل نے سب کے چہرے دیکھے. کیا آج بتا تو دیں علی کی بزم میں بیٹھنے والوں کو کہ کہیں علی کے علم سے مقابلہ نہ کرنا. 20 مجمع سے جبریل اٹھے انسانی شکل میں، مادی نقطۂ نظر سے اٹھے. روحانیت کو چھپا کے تقیہ کیا، انسانی شکل میں اٹھے. کہا اچھا آپ نے کہا سلونی، تو بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ مجمع ساکت. اس پر جبریل کہاں ہے؟ مجمع ساکت. اور علی، جو جواب علی نے دیا اس جواب کے پیچھے جو راز ہے، اس راز کو بیان کرنے میں مجھے دیر لگے گی، لیکن وہاں وہ عمل جلدی ہوا، لیکن مجھے بیان کرنے میں دیر لگے گی. اور جب تک بیان نہیں کروں گا وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک بار علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ایک سیکنڈ کے لیے. نیچے دیکھا، اوپر دیکھا. کیا دیکھا؟ تمام عالم دیکھ لیے. ایک نظر میں تمام عالم دیکھ لیا. زمین کی تہوں میں دیکھ لیا، سمندر کی تہوں میں دیکھ لیا، مچھلی کے شکم میں دیکھ لیا، سیپ کے موتی میں دیکھ لیا، موتی کے جگر میں دیکھ لیا. آج پہ دیکھا، ایک نگاہ میں پہلا آج دیکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، لوہ، کرسی، طوبہ، کوثر، سلسبیل،
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. بتانے میں دیر لگی، بتانے میں دیر لگی. علی نے ادھر تلاش کیا جبریل کو، ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا اور اس کو دیکھا. یعنی سب جگہ دیکھ لیا، کہیں جبریل نہیں. کہا جبریل یا میں ہوں یا تو ہے. میں ہوں یا تو ہے، اور میں ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں بشر ہوں. جبریل تو ہے، جبریل تو ہے. علی کے علم کی سطح قیامت تک نہیں پتہ چل سکتی، اس لیے کہ سطح ہے ہی نہیں. علم میں سطح تھوڑی. جبریل نے بیٹھنے والوں کو بتایا یہ شہرین کا دروازہ ہے، دعوے نہ کرنا، دعوے نہ کرنا. لیکن اب علی نے تو بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. جبریل کے لیے آ گئی مشکل کہ کیوں اٹھے، کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں پہلے سے علی نے ایک آدمی کو جبریل بنا کے بٹھا دیا تھا. اب جبریل کیا کریں، اب جبریل کیا کریں؟ اس لیے مادی چولا اتارنا پڑا. دو پہلو، ایک پہلو پر مادی شک ہو رہا تھا مادے میں، اس لیے جبریل نے چاہا کہ ان کا شک یقین میں بدل جائے. اس لیے ایک بار اپنے پروں کو روحانی پہلو پھیلایا اور یہ کہتے ہوئے پرواز کی، بے شک علی آپ نے صحیح کہا، میں ہی جبریل ہوں، میں ہی جبریل ہوں. لیکن اگر دروازے سے نکل جاتے تو صاحب معجزہ ثابت نہ ہوتے. اس لیے کوفے کی مسجد کے گنبد کی طرف گئے، گنبد پھٹا، جبریل گئے. نہیں سمجھے؟ ارے دروازے سے جاتے نا. مسجد کوفہ میں بہت سے دروازے ہیں، یہ اوپر چھت پھاڑ کے کیوں گئے؟ یہ دراڑ چھت میں کیوں؟ بتا کے گئے میرا مولا، میرا استاد وہ ہے جو اللہ کے گھر میں دراڑ ڈالتا ہے، میں شاگرد ہوں. میں ہوں علی کا شاگرد. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. دونوں پہلو الگ الگ رکھ کے دیکھیں اور پھر ملا دیں. اس لیے کہ ملے ہوئے ہیں. میں الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ پہلے اسے بھی سمجھ لیجئے اور اسے بھی سمجھ لیجئے. ہاں خط آیا ہے، خط آیا ہے، مدینے کے گورنر کے پاس آیا ہے. حسین کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے. لوگوں نے کہا کیوں بلایا ہے ولید نے؟ امام نے فرما دیا حاکم شام مر گیا. ابھی خط میں یہ لکھا ہوا ہے آئے گا، اب اعلان ہوگا. حسین نے پہلے بتا دیا. یہ ہے روحانی پہلو. خبر سننے گئے، یہ ہے مادی پہلو. کچھ بھی نہیں سمجھے. یعنی امام کے زندگی کے دو پہلو ہیں. روحانی پہلو سے بتا دیا مادی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے وہ مر گیا. دنیا میں کہیں کوئی مر جائے پہلے امام کو معلوم ہوتا ہے، پہلے امام کو پتا چلتا ہے وہ مر گیا. کہاں سمجھے آپ؟
وہ مرتا ہی نہیں جب تک امام سرہانے نہ جائیں. نہیں سمجھے؟ ارے ابھی تو اسے جہنم بھیج کے مدینے آئے. تمہیں پتا ہے اب وہ مادی دنیا کی خبر. تو چلو مادی نقطۂ نظر سے چلو. کوئی طاقت نہیں، ہم جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ ہم جاتے ہیں. تو اب کیا چیز، کس چیز کے ساتھ حسین جا رہے ہیں؟ نہیں بھول گیا، اکیلے علی. شان حیبت نسل میں چلے گی، مہدی تک آئے گی. ذوالفقار چلنے سے پہلے صرف مہدی کی حیبت ایسی ہوگی کہ ملک لرز جائیں گے. حیبت اور شان، حیبت مہدی، شان ایک امام کی شان ہوتی ہے. اس شان کے ساتھ چلے. اب یہ بہن کی محبت جو سب کے پاس، ہر بہن کے پاس بھائی کے لیے، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، ساتھ رہنا، ساتھ کا. اب حسین نے کہا میں اکیلے جاؤں گا. کیا یعنی کوئی تلوار لے کے نہیں، یعنی مادی وسائل میں بھی ساری چیزیں ترک کر کے اپنی شان و حیبت کے ساتھ. اب ایک نبی کے خاندان والوں میں، اولیاء میں، اوصیاء میں ایک اور شان ہوتی ہے. شان میں شانیں گنائیں گے. یعنی شان، ایک شان وہ تو ہے مجموعہ، اس کے اندر کتنی شان ہے، پھر کتنی شان ہے، پھر کتنی شان ہے. سارے پھول مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے. اس مجموعے کو ہم آپ کو دکھائیں گے، سجے ہوئے مجموعے کو. تو اس میں سب سے زیادہ حیبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کیوں ہے یہ حیبت؟ اور بھی لوگ نہیں، حیبت کیوں ہے؟ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. ایک چیز روئے زمین پر، عرب اور مدینے کی بات نہیں ہے، مکے مدینے کی بات نہیں، روئے زمین پر ان سے زیادہ شجاع اور طاقتور کوئی نہیں. یہ شانیں ہیں، سب مل کے شان بنے گی. اور حیبت، ایک لفظ حیبت میں سب کچھ ہے. ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ان سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. سخی ہونے کی سبب سے سب ان کے احسان مند ہیں. آنکھ نہیں ملا سکتے. حیبت، یہ رحم دل ہیں، یہ کریم ہیں. پھر ان کا شجرہ سب سے اعلیٰ. جس کا شجرہ اعلیٰ ہو وہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے. بیٹھ جا، خاموش ہو جا. پھر یہ علم میں سب سے زیادہ، ان کے علم کے آگے کسی کے پاس علم نہیں. ان کے آگے سب جاہل ہیں، اس لیے سب کو جھکائے. یہ سب کچھ ملا کر حیبت. جانے کدھر سے وار ہو جائے، مادی وار، معجزہ چھوڑ دو. نہیں سمجھ رہے؟ معجزے کو جانے دو. معجزے پر آئیں تو کائنات کو ختم کر دیں. پتہ چلا کردار میں ایک معجزہ ہے، مادے میں معجزہ ہے. اس معجزے کا نام ہے اعلیٰ کردار، شرافت نفسی. اس لیے کہ کوئی مقابل نہیں. یہ ساری حیبتیں لیے ہوئے ایک حسین گورنر کے سامنے. ہوگا گورنر، مشیر بھی، یہ بھی، وہ بھی سبھی بیٹھے. یعنی تیاری تھی، جملے بازی. حسین چلے گئے، بات چیت بھی ہو گئی. بس اتنی سی بات ہو. اس نے کہا وہ مر گیا ہے اور یزید خلیفہ ہو گیا، باپ اس کا مر گیا ہے.
آپ بیعت کر لیجئے. بیعت کا خط آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھ کو یہ بات معلوم نہیں، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ ہم رسالت کے گھرانے والے، محمد کے نہیں، نبی کے نہیں، رسالت کے گھرانے والے کسی کی بیعت نہیں کرتے. کسی کی بیعت نہیں. رسالت کے گھرانے والے، اس لیے کہ رسالت کا گھرانہ الگ ہے، رسول کا گھرانہ الگ ہے. رسالت کا گھرانہ نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں. رسالت کا گھرانہ اس کی دیواریں اٹھتی رہتی ہیں، اونچی ہوتی جاتی ہیں، اونچی ہوتی جاتی ہیں، کوہ طور تک جاتی ہیں، چوتھے آسمان تک جاتی ہیں، ساتویں آسمان تک جاتی ہیں، بڑھتے 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 ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ اللہ سے رہ جاتا ہے. رسالت کے گھر کا. ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم وہاں کے، یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے. جہاں تک رسالت جائے وہاں تک رسالت کا گھرانہ. ہم وہاں کے، ہم وہاں کے رہنے والے اس کمینے اور ذلیل کی بیعت، فاسق و فاجر کی بیعت. اور یہ کہہ کے مڑے، یہ کہہ کے مڑے. ابھی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، صرف تبصرہ تھا. مروان نے آواز دی، ارے ولید کیا کرتا ہے، حسین ہاتھ سے نکل جائیں گے، سر کاٹ لے. ارے مڑ گئے تھے، ایک بار پھر مڑے اور کہا او ابن الزرقاء، شجرہ شجرہ. تیری مجال تو سرے حسین کی بات کرے. ابن الزرقاء نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری مجال. یہ ہیبت تھی حسین کی کہ ہاتھ میں پانی تھا، وضو کرنے جا رہا تھا مروان، لوٹا چھوٹ گیا، وضو کر رہا تھا، اشارے کر کے کہہ رہا تھا سر کاٹ لو، حسین کا سر کاٹ لو. اب یہ دیکھیے کہ 90 برس کا بوڑھا تو کیوں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے حسین بچے ہیں، تو 90 برس کا بوڑھا ہے. نہیں سمجھے؟ بوڑھا کہہ رہا ہے جوان کو مار دو، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے کی ہوس میں خلافت پائے اور نبی کا نواسا مارا جائے. کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اگر سب کے سمجھ میں تقریر آ جائے تو مولا کا کرم. تو بوڑھا 90 برس کا، 95 برس کا، تجھے جینے کی ہوس ہے اور حسین کو مار دو. تیرے پاس مشن کیا ہے؟ کون سا مشن ہے جس کے لیے کام کر رہا ہے؟ ان کے پاس مشن ہے، اللہ کا دیا مشن ہے، نبی کا دیا مشن ہے، قرآن ہے، دین ہے. تیرے پاس کیا مشن ہے؟ تو بتاؤ دنیا والوں، اس وقت حسین کے پاس دین کا مشن تھا، مروان کے پاس کس کا مشن تھا؟ ارے کہو نا، شیطان کا مشن. کیا اس کے پاس دین کا مشن تھا؟ ارے وہ ہوس پھر ہو ہی گئی. حسین تو 57 برس کے تھے،
یزید تو مرتے وقت 33 برس کا تھا، 30 میں حاکم بنا، 3 برس زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا، اور اب یہ ہو گیا 95 برس کا، بلکہ اور 3 سال بڑھا لو 95 کا، تو اس وقت تھا 61 ہجری میں، 97 کا ہو گیا۔ اب 100 میں 3 کم ہیں، وہ تینوں آ جائیں تو 100 اور اس کے لگا۔ اب ہوا دیکھیں، اب کیا 100 سے اوپر جیے گا؟ مگر دنیا کی حواس لے گئی دمشق یزید کے مرتے ہی، اور اس بڑھاپے میں یزید کی بیوی سے نکاح کیا تاکہ اب تو خلافت مل جائے، اور یزید کے بیٹے کو زہر دے کر تخت پہ بیٹھا، تمنا پوری ہو گئی، بس یہ تھی، یہ مشن تھا، تخت پہ بیٹھ جاؤں، تخت پہ بیٹھ جاؤں۔ مرتے مرتے یہاں پہ دم، لیکن شرارت اس سے بھی اوپر، شر اس سے بھی اوپر۔ اچھا بیٹھ گیا، اب تو پھر انجام بھی تو ویسے ہی ہو، بھگتے بھی تو اب ہیں؟ تو فاختہ نام ہے یزید کی بیوی کا۔ اب ظاہر ہے کہ اتالیق بنا ہے، یہ ہوتا ہے بچہ اگر صدر ہو تو ایک بوڑھا اس کا سرپرست بن کے کہتا ہے ہم چلا رہے ہیں ان کی، ہم چلا رہے ہیں ان کی۔ تو اس نے کہا بھائی بیٹے کا تخت ہے، اور وہ بیوی سے کہہ دیا کہ میں اس کو دے دوں گا، ابھی یہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو پھر حکومتی معاملات سمجھ لے گا۔ تو یہ استاد ہیں، استاد، یہ سیاست کے استاد ہیں۔ اب استادی دکھانے دے کہ ساری استادی ساتھ میں مل جائے گی۔ ایک دن وہ گیا تخت پہ بیٹھ گیا تو مروان نے اس کو ڈانٹ کے بھگا، چل اب وہ ڈرتا تھا کہ مطلب دربار والے سب اس کی طرف نظر کریں گے، ہونے والا خلیفہ۔ وہ جاتا تھا میں تاج، اتنے دنوں کے بعد بڑھاپے میں تو تاج باز بڈھا لال لگام، تو لوگ مجھے دیکھیں۔ وہ روتا ہو گیا، اس نے اماں شکایت کر دی، اس نے کہا کہ یہ بڈھا تو بہت پریشان کر رہا ہے، اسے بے عزتی کی میری دربار میں۔ اس نے کہا اچھا میرے بیٹے کی آج آ جائے گی، آج آ جائے گی۔ تاریخ طبری مسلمانوں کی مشہور کتاب، اس میں سے پڑھا۔ انہوں نے کہا جتنے لحاف گدے ہیں سب نکال دو، اور جتنی 200-250 کنیزیں سب آ جائیں۔ اور یہ اپنے خوابگاہ میں گئے، بستر پہ لیٹ گئے۔ ان کا ایک لحاف ڈالو، بڑے میاں کو سردی لگ رہی ہے۔ دوسری پہلے سے ایک لحاف لیے کھڑی تھی، اس نے کہا دوسرا لحاف ڈالو۔ تیسری آئی، اس نے ایک اور لحاف ڈالا۔ چوتھی آئی، اس نے ایک اور کہا سارے گدے توشک سب کمبل ومبل جتنے گرم کپڑے سب ڈالو، یہاں تک کہ اتنا اونچا پہاڑ بن گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر چڑھی، بیچ میں خود کھڑی ہوئی، کنیزوں سے کہا تم بھی آ جاؤ، اور سب نے کہا کہ اس کے اوپر خوب کوٹو، اس کو خوب گدوں پہ اچھلی، خوب گدوں پہ اچھلی۔ اس کے بعد تاریخ طبری نے یہ لکھا، جناب عالی کیا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے تاریخ طبری کا تلخیص، یعنی کہ اس کو چھوٹا کر لے، 13-14 جلدوں کو چھوٹا کر کے لاہور کے امامیہ اسٹوڈنٹ نے چھاپا، اور صفدر نجفی صاحب نے اس کو کمپائل کیا۔ وہ ملتی ہے کتابوں کی دکان پہ، اس میں پڑھیے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک گدا ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، جنازہ اٹھنے کا سامان ہوا۔ اب جو سارے گدے لحاف ہٹے تو اتنی بڑی چھپکلی ہوئی، چھپکلی۔ اب بتائیے، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم مست کر دیتے، مست کر دے، مست کر دے، دنیا میں ہی مست کر دے، وہاں تو جو ہوگا ہوگا۔ پتہ چلا کہ کام بڑے بڑے تھے، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ یعنی مادی نقطۂ نظر سے کچھ چیزوں کے منظر سامنے آئے دشمنوں کے لیے۔ وہاں کوئی معجز نما امام نہیں موجود تھا جو اپنے دشمن کے لیے معجزہ دکھاتا، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی یہ ایک منطقی سفر ہے
جیسے جیسے اللہ کے خلاف کام کیا شکل اس کی شیطان سے ملتی چلی گئی. شیطان کو اللہ نے کہا تھا بس کر دیا میں نے، اس کے ابلیس نام ہو گیا. جو شیطان کے لیے کام کرے گا وہ شیطان بن کے مرے گا. بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، ابلیس سے بچنا ہے، ابلیس سے بچنا ہے. اور اللہ کے پیارے بندوں کے لیے انہی کے ذکر پہ اپنی زندگی کو لیے چلے جاؤ، ان کے فضائل، ان کے مسائل. اور اگر یہ کہہ دیں یہ تو وہاں تھے بھی نہیں، وہ تو جا چکے، وہ تو قید خانے سے آزاد ہو کے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد یہ اب کون انتقام لے رہا ہے ان سے؟ کون؟ ارے کون انہیں مسکیے دے رہا ہے؟ اب پتا چلا ان کا کام جو تھا وہ جس کے لیے تھا انتقام اب وہ لے رہا ہے. ٹھہرو، اسی لیے اللہ نے اپنے 999 ناموں میں ایک نام رکھا منتقم، انتقام لینے والا، انتقام لینے، انتقام وہ لے رہا ہے. ہاں اگر یہ معجزہ دکھانے پر آ جائیں تو معجزہ بھی دکھاتے ہیں. اور پھر ان کا جلال ایسا ہے، جلال دیکھیے، ابھی میں نے ہیبت اور جلال بتائی، شان بتائی، اس میں بھی ایسی شان ہے کہ لا محالہ آپ صرف شان کا پرتو معجزہ بن جاتا ہے. انہیں معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں. ابھی دیکھیے میں ہیبت کا پرتو دکھاتا ہوں اور تقریر ختم ہو گئی. یعنی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہیبت کا پرتو. دیکھیے گا ہیبت کا پرتو. ام کلثوم کھڑی تھی، پہلو میں جناب کبریٰ فاطمہ کبریٰ کھڑی تھی. ایک بار یزید تخت پہ تھا اور ایک مسخرہ اٹھا اور اس نے کہا بادشاہ یہ لڑکی جو کھڑی ہے یہ میری کنیزی میں دے دے. وہ ہو گئی تقریر ختم. یہ ایک جملہ مسائل ہے، رسول کی بیٹی کی طرف یہ اشارہ کیا جائے. اس نے انگلی سے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھا، اس کا ہاتھ اٹھا. جناب ام کلثوم نے اس کو ڈانٹا اس کو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کہتے اس کے ہاتھ لرزے اور فالج زدہ ہو کے لٹک گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے جلال، یہ ہے ہیبت. اور ادھر سے شہزادی زینب کی آواز ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا. یزید نے کہا میرے اختیار میں ہے. دیکھیے مادیت کا اختیار، دیکھیے میرے اختیار میں ہے. زینب نے کہا میں اپنا اختیار بتاؤں. کہ سن، تو اس وقت کر سکتا ہے جب اعلان کر دے کہ دار اسلام سے نکل گیا، میری نانا کی امت سے نکل گیا، تب تو ایسا کر سکتا ہے. سر جھک گیا اس لیے کہ ذلیل ہو جاتا اگر یہ کہتا کہ میں کسی اور مذہب پر جا کر یہ کام کروں گا. اس لیے کہ اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے. رسول کی اولاد کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، حرام حرام. اور پھر رسول کی بیٹی سر جھک گیا. بس یہی وہ منزل تھی کہ اپنا کام کر چکے، اب اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. ایسے میں راہب اٹھ گیا اور اس نے کہا یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن پر اتنی مصیبت ٹوٹی ہے؟ یزید نے جواب دینا پڑا، اس لیے کہ سفیر تھا، روم کا ایک ملک کا سفیر تھا. کہا یہ حسین. اس نے کہا کون حسین؟ کہا فاطمہ کا بیٹا حسین. کہا فاطمہ تمہارے نبی محمد کی بیٹی؟ جزاک اللہ. ظاہر ہے جس شان سے آپ فضائل سنتے ہیں اسی شان سے آپ مسائل بھی سنتے ہیں.
یہ وہ دن ہیں کہ جب دربار کا حال پڑھا جاتا ہے، قید خانے کا حال پڑھا جاتا ہے، کیا بیتی ہے ان اسیروں پر، ان قیدیوں پر کیا گزر گئی۔ میری مجلس کا موضوع یہی ہے نا، انہوں نے خود قبول کیا کہ مادی نقطۂ نظر سے ہم زمانے کے ظلم سہیں گے، جیسے 13 سال محمد پتھر کھاتے رہے۔ اب معجزہ تو مہدی دکھائیں گے، ہر امام نے ظلم سہا۔ تو یہ رونا اسی بات کا ہے کہ ہمارے ائمہ اگر چاہتے تو معجزات سے جبر اختیار کر کے انہیں سزائیں دے دیتے، لیکن ان کی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں رہ کر انسانی راستوں سے ہدایت کی، مگر انسان ان کی عظمت نہیں سمجھے، اسی کا تو رونا ہے۔ اور ان کو نہیں سمجھے، اس کے معنی رب کا احترام نہیں کیا، اللہ کو نہیں سمجھے۔ اللہ ہے اور اس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں، پروردگار تیری توحید سلامت، کائنات پہ تیری بڑائی سلامت، تیری بزرگی سلامت۔ لیکن کیسے؟ یہی لوگ تو تھے جو بازاروں میں گئے، قید خانوں میں گئے، تو کس کے لیے سکینہ رو رہی تھی؟ کس کے لیے سکینہ رو رہی تھی؟ یہ چھوٹی سی بچی کیوں تڑپتی تھی؟ کیوں تڑپتی؟ حسین جب جا رہے تھے ایک جملہ سکینہ نے اور کہا تھا، بابا کوئی راستہ ہے مدینے پہنچا دیجیے، ہمارے جد رسول خدا کی قبر پہ پہنچا دیجیے۔ کہ سکینہ راستے بند ہیں، راستے بند ہیں۔ تو مدینہ یاد تو آتا تھا نا سکینہ۔ کل میں نے کہا تھا نا 18 تک بی بی کا ذکر ہوگا۔ اس پورے عشرے میں ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر اپنی لنی شہزادی، اپنی اس مخدومہ کا ذکر کرتے ہیں، بی بی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، باپ جسے اتنا چاہے، چچا اتنا چاہے، بھائی علی اکبر جسے اتنا چاہے، اور وہ سکینہ عصر عاشور کے بعد بے سہارا ہو جائے۔ محبت کی سطح جیسے علم کی سطح نہیں ناپی جا سکتی، محبت کی سطح بھی کوئی ناپ نہیں سکتا۔ مکے سے سفر حسین کا کربلا تک جو تھا، تو راستے میں جس بستی اور شہر سے گزرتے وہاں کے سوداگر آتے تھے، اور جو بڑے سردار لوگ گزرا کرتے تھے ان کے پاس ضرور آتے تھے کہ رقم زیادہ ملے گی اور انہیں چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ کپڑے والے آتے، پھل والے آتے، کھانے والے آتے، سنار آتے، زیورات بیچتے ہوئے آتے۔ اور جب یہ پتہ چلا انہیں کہ بہت بڑا قافلہ ہے اور خواتین بھی ساتھ جا رہے ہیں، کئی بستیوں میں سنار آ گئے، جناب عباس نے آ کر کہا کہ کچھ سنار آئے۔ آپ نے کہا بلا لو، بلا لو۔ وہ آ گئے، انہوں نے اپنے سارے زیورات سامنے رکھ دی، ایک ایک زیور اٹھاتے جاتے تھے۔ یہ ہم نے لے لیا، عباس یہ لو، یہ ہم نے لے لیا، عباس یہ لو، ان کو رقم دے دو، انہیں رقم دے دو۔ دیکھا موتیوں کے 2 بندے رکھے، کہ یہ ہمیں 4 بندے ہمیں دے دو۔ ہاتھ
ہاتھوں کے کڑے ہیں ہمیں دے دو، یہ پیروں کی پاجیب ہمیں دے دو، یہ دے دو ہمیں، سب خرید لیا، یہ گلے کا گلوبن ہے۔ عباس اب یہ جاؤ میری بہن زینب کو دے دو، گلے میں یہ گلوبن پہن، یہ بندے ام کلثوم کو دے دو، کانوں میں پہن، یہ ہاتھوں کے کڑے ام لیلا اور یہ ام رباب کو دے دو، اور یہ پاجیب کبرا کو دے دو، اور یہ موتیوں کے بندے مجھے دو، یہ کہہ کے جیب میں قبا کے رکھ لیے، اور اب خود اٹھے خیمے میں گئے، دو بندے جیب سے نکال کر سکینہ کے کام میں پہنا۔ ابھی میں مسائل پڑھوں گا، میں بہت سمجھا کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں چاروں طرف سے ہر بات سمجھ میں آ جائے، کہیں شک نہ ہو۔ یہ مسائل ہے، روتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے، سمجھتے بھی رہیے، وہ یہی مسائل ہیں۔ اور دو بندے جیب میں رہے، اور پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں مسلم کے مرنے کی خبر آئی، رونے کی آوازیں آئیں، خیمے میں گئے، یتیم بچی مسلم کی، وہ بھی 4 سال کی تھی، گود میں بٹھایا، دو بندے اور نکالے، اس کے کان میں پہنا دیے، اس نے منہ دیکھا، کہا ایسی شفقت، یہ تو یتیموں پہ ہوتی ہے شفقت، کہا مجھے باپ سمجھو، بچی سمجھ گئی، روتی گوش سے اتر گئی، ماں سے لپٹ گئی، کہا بابا مارے گئے، مسلم کا ماتم شروع ہو گیا۔ کیا حسین کے گھر کی عورتوں کو زیورات کی ضرورت تھی؟ یہ بار بار مسائل میں کیوں آتا ہے؟ بندے چھینے گئے، زیورات چھینے گئے، کڑے چھینے گئے، گلوبن چھینے گئے، یہ کیوں آتا ہے؟ دیکھ راز سمجھو گے؟ مادی نقطۂ نظر سے دفاع تھا، مادی، یہ طے کیا تھا ظالموں نے کہ بعد حسین عورتوں کو اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ حسین نے زیور اس لیے پہنائے تاکہ زیور لوٹ کر چلے جائیں، زینب کا گلا نہ کٹے۔ سمجھایا ہے بھائی، رونا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے تاکہ سکینہ کا گلا نہ کاٹا جائے، صرف بندے کھینچ کے چلے جائیں۔ ان کی زندگی اللہ کو چاہیے تھی، یہ ہے دفاع، یہ ہے دفاع۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ خیمے میں در آئے اور چھین چھین کے لے گئے، اتارے نہیں، کھینچ کھینچ کے لے گئے، زخمی کر کے لے گئے، وہ زیور لے کے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے نکل گئے، خیمے جلا دیے۔ وہ چاہتے تو بڑا ظلم کر سکتے تھے، لیکن بیویوں کی زندگی چاہیے تھی۔ ہاں سکینہ بی بی سلامت رہو، حسین نے انتظام کر دیا، لیکن میں کہوں گا آقا آپ نے کانوں میں دودھ پہنائے تھے تاکہ سکینہ کی جان بچ جائے، مگر قید خانے میں تو بچی مر گئی۔ مولا اس کا کیا جواب؟ ہاں بس قید خانے تک ہم نے چاہا تھا کہ سکینہ زندہ رہے۔ سکینہ کا کام قید خانے تک تھا۔ اچھا بی بی کا کیا کام ہے؟ بی بی نے کیا کارنامے انجام دیے؟ بی بی نے مجلس پڑھنے کا طریقہ بتایا، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، ہر طریقے سے بی بی بیان کر کے بتاتی تھی۔ شہداء کو رویا کیسے جاتا ہے؟ صبح ہوتی قید خانے کے دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی اور باہر آسمان کو دیکھتی رہتی، اور جب شام ہوتی زینب قریب آ جاتی، بیوی تھک گئی ہوگی، آؤ اب بیٹھ جاؤ، کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ نہیں پھوپھی اماں ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں صبح کو سارے پرندے
جاتے ہیں اور پھر ہم انتظار کرتے تو اماں یہ شام کو واپس آتے ہیں. پھوپھی اماں یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے کہاں جاتے ہیں؟ زینب نے کہا سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، شام ہو گئی.